اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید قوموں کے عروج و زوال کے ابدی قوانین بیان کرتا ہے اور ان قوانین کی شہادت کے طور پہ سابقہ اقوام کی داستانیں بھی بیان کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں قرآن مجید نے بنی اسرائیل کی داستان بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے تاکہ ہم ان کے عروج و زوال سے اپنے لیے سبق اور عبرت حاصل کریں۔ اسی سلسلے کی آج کی آیت ہے آیت نمبر 63، جس سے آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ۔ واو استنافیہ ہے، ریزمپشن پارٹیکل کے طور پہ یہاں واو آیا ہے، جس سے ایک نئی بات کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کا ترجمہ اور یا اینڈ ہی کیا جا سکتا ہے۔ اذ جو ہے یہ ٹائم ایڈورب ہے، ظرف زمان، اور اس کا معنی جب۔ اور وَإِذْ یہاں پہ جو یاد کرو ہے یہ محذوف ہے یا انڈرسٹوڈ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب۔ اخذنا لیا ہم نے، اخذا کا مطلب اس نے لیا، اخذنا ہم نے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہاں صیغہ جمع متکلم استعمال کیا ہے۔ اخذنا فعل ماضی ہے، صیغہ جمع متکلم۔ تو جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ایمفیسائز کرنا ہو اپنی قدرت کو اور اپنی عظمت کو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب لیا ہم نے، مِيثَاقَكُمْ پختہ عہد تم سے، میثاق کا مطلب پختہ عہد، کم کا مطلب تمہارا یا تم سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے، یا بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ لفظ میثاق کا مادہ ہے واو، فا اور قاف، اور اس کا معنی ہوتا ہے پختہ یا مضبوط عہد و پیمان، پکا وعدہ یا قول و قرار جس پر قسم کھائی گئی ہو۔ مستحکم معاہدہ، با اعتبار معاہدہ، شعور اور احساس ذمہ داری سے کیا گیا عہد۔ میثاقن کا وزن جو ہے وہ مفتاحن کے وزن پہ ہے، اور یہ اس میں اعلیٰ کے طور پہ اس کا معنی ہوگا مضبوطی پیدا کرنے کا ذریعہ۔ تو کاوننٹ، کمپیکٹ، کنونشن، پیکٹ، ٹریٹی، کانٹریکٹ، اگریمنٹ، چارٹر، بانڈ یا اپلیکیشن یا پرومس۔ واثق کا شیئی کا مطلب ہوتا ہے شے پائیدار، مستحکم یا مضبوط تھی یا ہو گئی۔ تو مضبوطی یا استحکام جو ہے یہ اس مادے کی بنیادی معنی ہوتے ہیں۔ جیسے ناقۃ موثقات الخلق، اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط بناوٹ کی اونٹنی۔ دوسرا جو معنی ہے اس مادے کا وہ ہوتا ہے اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا یا کسی کا اعتبار کرنا۔ جیسے واثقہ بے فلاں کا مطلب ہوتا ہے اس نے فلاں پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا یا اعتبار کیا۔ واثقہ میں سا کے نیچے زیر ہے اور واثوقہ میں سا کے اوپر پیش تھی۔ تو با اعتبار یا بھروسے والا جو معاہدہ ہوتا ہے اس کو میثاق کہتے ہیں۔ چیز کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے، کہ یہ جو ایمان لانا ہوتا ہے یہ دراصل ایک اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے، جس کے تحت جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ اپنا جان و مال اللہ کے ہاں بیچ دیتے ہیں، یعنی اس چیز کا اظہار یا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنا جان و مال جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہی صرف یا وقف کریں گے، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جنتی زندگی جو اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتی ہے، اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے ایمان والوں اور اللہ کے درمیان۔ اور جو نبی ہوتا ہے یا رسول ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، یہ معاہدہ عام طور پہ اگر نبی موجود ہو تو وہ معاہدہ اللہ کے بہاف پہ وہ نبی کرتا ہے، جس کو بیعت کہتے ہیں۔ اور اگر اسلامی مملکت ہو تو وہ یہ معاہدہ کرتی ہے جب بھی وہ اس مملکت کی کوئی سٹیزن بنتا ہے تو اس میں معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس معاہدہ کرنے والے انسان ہیں وہ عام لوگ، وہ اس بات کا
اقرار اور اظہار کرتے ہیں کہ وہ اس مملکت کے جو قوانین ہیں اس کی پابندی کریں گے، اور بدلے میں اسٹیٹ جو ہے یا جو ریاست ہے، جو اسلامی مملکت ہے، وہ انہیں وہ حقوق دے گی جو قرآن مجید میں ان کے لیے دیے گئے ہیں۔ تو آیت ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال ان کے لیے جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ یعنی جو جان ہے، فزیکل ریسورسز ہیں، اور مال ہیں، اموال ہیں، یعنی فائنینشیل ریسورسز ہیں، یہ سارے کے سارے مومنین نے وقف کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق صرف کرنے کے لیے، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کریں گے، جنتی زندگی دنیا اور آخرت میں۔ اور اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف یا صرف کرنے کی جو انتہائی مثال ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، سو وہ حق کی خاطر قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر پختہ وعدہ لیا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی، یعنی بنی اسرائیل سے بھی اسی طرح کا وعدہ کیا گیا تھا جو تورات میں درج تھا، انجیل میں بھی اسی طرح کا وعدہ ہے اور قرآن میں بھی اسی طرح کا وعدہ ہے۔ تو جب بھی کوئی قوم ایمان لاتی ہے تو در حقیقت وہ ایک معاہدہ ہوتا ہے جو مومنین اور اللہ کے درمیان طے پاتا ہے۔ پہل جو معاہدہ ہوتا ہے وہ ایک نبی کی وساطت کے ذریعے سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تو آگے معاہدہ نہیں کرتے، تو نبی کے ہاتھ میں بیعت ہوتی ہے۔ تو آگے ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ، یہاں یہ بیع کا لفظ بھی آیا ہے کہ کون ہے جو اپنے وعدے کو اللہ سے زیادہ پورا کرنے والا ہے۔ سو ایمان والو، تو تم اپنے سودے پر یا اپنی بیع پر خوشیاں مناؤ جس کے عوض تم نے جان و مال کو بیچا ہے، اور یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ تو ایمان لانا دراصل ایک معاہدہ ہے۔ تو اسی طرح کا میثاق یا پختہ وعدہ بنی اسرائیل نے کیا تھا کہ وہ تورات کے مطابق یا اللہ کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں جنتی زندگی عطا فرمائیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اس میثاق کی بارے میں کچھ اور آیتیں ہیں جن میں وضاحت کی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 دیکھیں تو وہاں کہا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی یا عبادت نہ کرنا۔ عبادت کا معنی پرستش بھی ہے اور احکامات کی پیروی بھی ہے، یعنی اللہ کے احکامات کے سوا کسی اور کے احکامات کی پیروی نہ کرنا، جو کہ سپریم لا گیور ہے یا سپریم لا گیونگ اتھارٹی ہے، اسی کی محکومیت، بندگی اور اسی کی پرستش کرنا، یہ ایک وعدہ تھا۔ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یعنی احسان کرنا، اور قربا کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا، واقیم الصلاۃ، اور صلاۃ قائم کرنا، جو کہ ایک پورا کا پورا ایک سوشل سسٹم ہے جس میں احکامات الہی کی پیروی میں زندگی بسر کی جاتی ہے، اور اسی کا ایک حصہ 5 وقت کی نماز بھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دن میں 5 دفعہ ریوائز کیا جاتا ہے، ان کی یاد دہانی کی جاتی ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صلاۃ قائم کرو میرے ذکر کے لیے، اور ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ صلاۃ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو امورل اور انلیگل چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں۔ اور آتو زکوٰۃ، زکوٰۃ پورا اکنامک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہے، جس کے میں جو فزیکل ریسورسز ہیں یا فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ مومنین کنٹریبیوٹ کرتے ہیں لوگوں کی سب پورے معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، گروتھ کے لیے، اور یہ زکوٰۃ کا لفظی معنی
گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو ڈیولپمنٹ کے لیے کنٹریبیوشن کرتی ہے پوری کی پوری سوسائٹی، تو اس کے لیے یہ عہد کیا گیا تھا۔ تو سوشل سسٹم، اکنامک سسٹم، اس کا عہد، اللہ کی محکومیت بندگی کا عہد اور حسن سلوک کا، احسان کا عہد، یہ معاہدہ کیا گیا تھا بنی اسرائیل سے۔ اس طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 میں آیا، اسی سے اگلی آیت ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اب اس معاہدے کی بارے میں ڈیٹیل میں شک کی ایک مثال دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بہت سارے حکم دیے تھے تو ان میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں اور بستیوں سے نکال کر جلا وطن کرو گے، پھر تم نے اس امر کا اقرار کر لیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کر رہے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے باہر نکال رہے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو تاکہ وہ تمہارے احسان مند رہیں، حالانکہ ان کا وطن سے نکالا جانا بھی تم پر حرام کر دیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ بس تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہو، اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ تو بنی اسرائیل کو معاہدے کے تحت، میثاق کے تحت کچھ احکامات دیے گئے تھے جن کی پابندی ان پر لازم تھی۔ اگر وہ پابندی کرتے تو ان کا معاشرہ جنتی معاشرہ بن جاتا، لیکن انہوں نے اس کے بعض حصوں پہ عمل کیا اور بعض پہ عمل نہیں کیا، تو نتیجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انہیں خزیٌ فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی، یعنی دنیا بھی بری ہو گئی اور آخرت بھی ان کی یوم القیامہ میں بھی یردون الی اشد العذاب، وہاں بھی ان کو عذاب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے اور اس میثاق کی پیروی نہیں کرتے یا اس کو فالو نہیں کرتے جو انہوں نے کیا ہوتا ہے، تو دنیا اور آخرت دونوں میں برا نتیجہ آتا ہے۔ ہمارے لیے بھی اس میں عبرت ہے کہ ہم بھی اگر ایسا کریں گے کہ کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھیں گے اور بعض کے اوپر ایمان نہیں رکھیں گے، بعض کے اوپر عمل کریں گے، بعض کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہمیں بھی دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی ہمیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں کہا گیا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور اس کی تعمیل، تنفیذ اور نگہبانی کے لیے ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری خصوصی مدد و نصرت تمہارے ساتھ رہے گی اگر تم نے صلات قائم رکھی اور تم زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے اور ان کے پیغمبرانہ مشن کی مدد کرتے رہے اور اللہ کو اس کے دین کی حمایت و نصرت میں مال خرچ کر کے قرض حسن دیتے رہے، تو میں تم سے تمہارے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا اور تمہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر یعنی عہد سے انحراف کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اسی طرح سورۃ النور کی آیت نمبر 55 میں کہا گیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امن يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ یہاں بھی وعدے کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وضرور انہیں کو زمین میں خلافت یعنی امانت اقتدار کا حق عطا فرمائے۔ زمین میں خلافت یہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں سے، میثاق ہے قسم کا، جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو حق حکومت بخشا تھا جو ان سے پہلے تھے، یعنی پہلے بھی ایسے ہی مومنین اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا گیا تھا، جو قوم مسلمانوں سے، یہ جو موجودہ مسلمان ہیں ان سے پہلے جو بنی اسرائیل کی قوم تھی یا اس سے پہلے مختلف انبیاء کی جو امتیں تھیں، سب سے یہی وعدہ تھا کہ جو بھی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا اس دنیا میں ان کو استخلاف فی الارض ملے گا، اس دنیا میں ان کو حکومت اور تمکن ملے گا، اور ان کے لیے ان کے دین کو یعنی ان کا لا جو ہے، ان کا جو سسٹم وے آف لائف ہے جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، غلبہ و اقتدار کے ساتھ مضبوط اور مستحکم فرما دے گا، اور وہ ضرور اس تمکن کے باعث ان کے پچھلے خوف کو ان کے لیے امن اور حفاظت کی حالت سے بدل دے گا۔ وہ بے خوف ہو کر میری عبادت کریں گے، بندگی کریں گے، محکومیت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی صرف میرے حکم اور نظام کے تابع رہیں گے، اور جس نے اس کے بعد ناشکری یعنی میرے احکام سے انحراف اور انکار کو اختیار کیا تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ تو یعنی اقوام عالم سے جو لوگ ایمان لائیں ان کا ایک قسم کا میثاق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ، کہ جس کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق وہ زندگی بسر کریں اور عمل صالح کریں تو جنت، اس دنیا میں بھی جنتی زندگی، اچھی زندگی، حسنات، اور آخرت میں بھی ان کو اچھی زندگی یا جنتی زندگی ملے گی۔ اور جو لوگ اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیں، اس کے خلاف اپنی زندگی بسر کریں تو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اور آخرت میں بھی ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسا پہلی قوموں کے ساتھ بھی ہوا جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، ان کو بھی عروج و زوال اسی قانون کے مطابق تھا، ذلت و رسوائی اور ان کو عظمت، دونوں چیزیں انہی قوانین کے مطابق ملی اس دنیا میں۔ اور اب جو ہم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے لیے بھی یہی قوانین ہے، اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں اور عمل صالح کے ساتھ، عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ۔ کا اگلا ٹکڑا ہے کہ ورفعنا، اور اٹھایا ہم نے یا بلند کیا ہم نے۔ یہ جو رفعنا ہے اس کا مادہ ہے را، فا اور عین، اور رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا یا بلند کرنا۔ یہ بلندی بلحاظ محل یا بلندی بلحاظ درجہ یا شرف یا منزلت یا شہرت کی ہو سکتی ہے، یعنی فزیکلی بلند کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور درجے یا شرف یا منزلت کے لحاظ سے بلند کرنا بھی مراد ہوتا ہے اس پہ، اور شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا دینا یہ بھی اس سے مراد ہوتا ہے، یعنی ٹو ریز، ایلیویٹ، اپ لفٹ، ٹیک اپ، ٹو ریئر، اپ ریئر، ٹو میک سم تھنگ ہائی اور لافٹی۔ اور یہ کارپوریل سینس میں اور آئیڈیل سینس میں، دونوں سینس میں یہ رفعت کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی مادی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کر بلند کرنا، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ عمارت وغیرہ یا دیوار وغیرہ کو کھڑا کرنا اور اوپر اٹھاتے چلے جانا یہ بھی اس سے مراد ہوتا ہے۔ ناموری یا شہرت یا ذکر بلند کرنے سے ورفعنا لک ذکرک قرآن مجید میں آیا ہے، شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا دینا، نیک نامی یا ناموری کی بلندیوں میں پہنچا دینا یہ بھی اس سے مراد ہوتا ہے۔ مرتبہ یا درجات یا شرف بلند کرنا یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، یا ہٹانا یا اٹھا کر لے جانا بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ تو ورفعنا فوقکم الطور، اور اٹھایا ہم نے فوقکم اوپر تمہارے، فوقہ جو ہے یہ ظرف مکان ہے، لوکیشن کا یہ پارٹیکل ہے، کم جو ہے یہ پرونون ہے، ضمیر جمع مذکر حاضر، اور یہاں اس سے مراد صاحبان کی طرح اوپر بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں اس سے مراد پہاڑ کے دامن میں ہونا بھی ہے، کہ جیسے پہاڑ کے نیچے دامن میں آپ رہتے ہوں اور آپ کے ساتھ ہی پیچھے ایک بہت اونچا پہاڑ ہو تو وہ ایسے ہی لگے گا جیسے آپ کے اوپر ہے وہ پہاڑ۔ تو بہرحال یہ جو پہاڑ کا یہاں اٹھایا جانا ہے یا پہاڑ کا اوپر ہونا ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔
صاحبان کی طرح اوپر اٹھانا بھی اس سے کئی لوگوں نے مراد لیا ہے، یا پہاڑ کے دامن میں ہونا بھی لوگوں نے اس سے مراد لیا۔ اور اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے اتور کو، تو تور کا معنی ہوتا ہے پہاڑ، لیکن الف لام اس پہ آ گیا ہے برائے عہد کا، جس نے اس کو انڈیفینٹ سے ڈیفینٹ نون بنا دیا ہے، یعنی ایک خاص پہاڑ۔ تو اتور جو ہے یہ کسی خاص پہاڑ کو کہا گیا ہے کہ ہم نے، اور یہ وہ پہاڑ ہے جو بنی اسرائیل جہاں پہ موجود تھے، جس کے پاس اور جس کے دامن میں، اور اس پہاڑ پہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی جو ہے یا تورات عطا کی۔ خضوع، پکڑو، یہ فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر۔ ہولڈ، پکڑے رکھو۔ آتیناکم، ما اس میں موصول ہے، ریلیٹو پرونون ہے۔ آتینا، دیا ہم نے، آتا اس نے دیا، آتینا ہم نے دیا، فعل ماضی جمع متکلم، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا۔ آتینا کم، دیا ہم نے تمہیں، جو ہم نے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا بنی اسرائیل کو؟ تورات دی، اس میں احکامات دیے۔ تو کہا جا رہا ہے ان سے کہ جو ہم نے تمہیں احکامات دیے تورات کی صورت میں، اس کو تھامے رکھو، پکڑے رکھو، قوت کے ساتھ، اسٹرانگلی، فرملی۔ اب قوت کا معنی قدرت بھی ہوتا ہے، طاقت بھی ہوتا ہے، استعداد اور صلاحیت بھی ہوتا ہے، یہ بدنی قوت بھی ہوتی ہے، عملی قوت بھی ہو سکتی ہے، قلبی قوت کے لیے بھی لفظ آتا ہے، یعنی عزم اور حوصلہ بھی، داخلی یا اندرونی قوت کے لیے بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے، خارجی یا مالی قوت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ تمہیں جو عطا کیا گیا تورات کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، اس کو تھامے رکھو، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو۔ کرو، اور یاد رکھو، یہ واو عطفہ ہے، اور یاد رکھو یہ فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر، امپیریٹو سینٹنس ہے۔ اور ذکر سے مراد صرف کسی بات کو دہرا لینا نہیں ہوتا زبانی، صرف یاد کر لینا نہیں ہوتا، بلکہ ذکر کے مختلف معنی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ذکر قلبی، یعنی ذہن میں کسی چیز کو لانا، ذہن میں حاضر کرنا، یعنی میموری میں ریفریش کرنا، یاد کرنا یا یاد رکھنا، بھول نہ جانا۔ تو یاد کرنا بھی اس کا معنی ہے، یاد رکھنا بھی ہے، کسی چیز کو یاد رکھنا، پیش نظر رکھنا، نظر انداز نہ کرنا، بھول نہ جانا، دھیان رکھنا، توجہ کرنا، غور کرنا، نصیحت، موعظت یا عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے بھولنے کے بعد کسی چیز کو یاد کرنا، اور ایک ہوتا ہے بھولے بغیر ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو یہاں جو وذکروا ہوا ہے وہ ہے کہ تم ہمیشہ یاد رکھو، پیش نظر رکھو، بھول نہ جاؤ، یہ امر معافی جو اس میں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات کی صورت میں چیزیں دیں، کہا گیا کہ ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ تو ذکر کا مطلب یہ زبان پر لانا بھی ہوتا ہے، زبان پر حاضر رکھنا بھی ہوتا ہے، یعنی تذکرہ کرنا، کسی کا نام لینا، اس کو کہتے ہیں ذکر لسانی، جیسے کسی کو کوئی بات بتانا یا واقعہ بیان کرنا یا کسی کا تذکرہ کرنا۔ ذکر عملی بھی ہوتا ہے، وہ اس کا معنی ہوتا ہے محفوظ رکھنا، پامال نہ کرنا، حفاظت کرنا، کسی چیز کو ضائع نہ کر دینا۔ ذکر کا معنی شرف و مجد بیان کرنا بھی ہوتا ہے، تعریف و توصیف بیان کرنا بھی ہوتا ہے، تحسین کرنا بھی ہوتا ہے۔ اس کا معنی کسی کی متعلق اچھی یا بری بات کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو ذکر کے مختلف معنی ہیں۔ اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ وعد کرو، اور یاد رکھو، پیش نظر رکھو، دھیان میں رکھو ہمیشہ، ما فی ہے، جو اس میں ہے، یعنی تورات میں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، ہم نے تمہیں دیا ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو، یعنی تورات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اور انہیں ہمیشہ پیش نظر رکھو، یاد رکھو، جو بھی اس میں ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ اب لعلہ جو ہے اس کا معنی ہے تاکہ یا پرہیپس۔ لعلہ میں زیادہ تر توقع اور ترجی، یعنی امید رکھنے کا مفہوم ہوتا ہے، تاہم کبھی یہ امکان اور تعلیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ با محاورہ کبھی امید ہے کہ، یا شاید کہ، یا عجب نہیں کہ، یا تاکہ کیا جا سکتا ہے۔ لعلکم، تاکہ تم، کم کا مطلب تم، تتقون میں بھی تم ہے کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، جمع مذکر حاضر باب افعال ہے، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ تقوی بڑا جامع لفظ ہے، واو، قاف اور یا، اور اس کا جو پہلا باب ہے اس سے ہوتا ہے فعل ماضی وقع، اور اس کا جو 8واں باب ہے باب افتعال،
اس سے ہوتا ہے فعل ماضی اتقا، تو وقا سے اتقا بنا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے اس نے اسے بچایا یا محفوظ رکھا، یعنی فاعل اور ہے اور مفعول اور ہے، فاعل نے مفعول کو بچایا یا محفوظ رکھا کس چیز سے، کسی مضر چیز سے، نقصان دہ چیز سے، یا تکلیف دہ چیز سے، یا برائی سے، یا اذیت سے، یا سزا سے، یا عذاب سے، یا خراب ہونے وغیرہ سے۔ جیسے کہا جائے وقاہم اللہ ہو، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے انہیں بچایا، وقاہم اللہ میں اللہ جو ہے یہ فاعل ہے اور ہم جو ہے یہ مفعول ہے، تو اللہ نے ان کو بچایا، اس کا معنی اس نے اس کی نگہبانی یا نگہداشت کی بھی ہوتا ہے، تو he guarded, safeguarded, shielded, sheltered, saved, preserved, protected اور defended it، اور he took good care of something۔ ایک تو معنی جو ہے اس مادے کا وہ بچانا اور محفوظ رکھنا ہے، دوسرا اس مادے کا بنیادی معنی ہوتا ہے کس چیز کو درست کرنا، جیسے معاملات درست کرنا، جیسے وقال امر کا مطلب ہے he set the matter right، اس نے معاملہ درست کیا۔ تو دو بنیادی جہتیں ہیں اس لفظ کے مادے کی، جب یہ مختلف پیرائے میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے مختلف معنی ہو جاتے ہیں، جیسے وقایا کہتے ہیں کسی چیز کو خراب ہونے سے بچانے والی چیز، جیسے پریزرویٹو، وقایت المدنیہ شہری دفاع کو کہتے ہیں، سول ڈیفense، تو یہاں دیکھیں بچانے اور دفاع کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے یا یہ مادہ استعمال ہو رہا ہے۔ الواقی من النار کا مطلب ہے آگ سے بچانے والا، فائر پروف، الواقی من الماء پانی سے بچانے والا، واٹر پروف، طب الوقائی بیماری لگنے سے بچانے والی دوا، پریونٹیو میڈیسن، تو پریونشن یا پریزرویشن یا بچاؤ یا حفاظت یہ اس کے بنیادی معنی ایک، اور اتقا جہاں باب افتعال سے ہے، اتقا من المکر کا مطلب اس نے خود کو بارش سے بچایا، اور وقال اور امر اس نے معاملہ درست کیا۔ میں باب افتعال میں جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا، کیونکہ باب افتعال میں ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے، بہت ساری خصوصیتیں اس باب کی، باب افتعال کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس باب میں جا کے فعل کا اطلاق اپنے آپ پہ یا خود فاعل کے اوپر ہو جاتا ہے، جیسے وقاع کا مطلب تھا کہ ایک فاعل نے دوسرے مفعول کو بچایا، یا اتقاء کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بچایا، تو ایک تو اس کا اطلاق اپنے آپ پہ ہو جاتا ہے، دوسرا باب افتعال میں اہتمام کا معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ اہتمام لفظ کا اپنا جو وزن ہے وہ بھی افتعال کے وزن کے اوپر ہی ہے، تو اہتمام کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے یا سینس پائی جاتی ہے۔ تو اتقاء کا ایک معنی ہوا اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرنا، اپنی حفاظت کا اہتمام کرنا، اپنی مدافعت کرنا، اپنی نگہبانی اور نگہداشت کرنا، اپنی حفاظت کے لیے کسی کو اپنا نگہبان بنا لینا، احتیاط کرنا، محتاط رویہ اپنانا، محتاط رہنا، پرہیز کرنا، اپنی حفاظت کے لیے قوانین کی پاسداری کرنا۔ اتقا من المکر اس نے خود کو بارش سے بچایا، تو گاڈ شیلڈ اور پروٹیکٹ ون سیلف ایکسیڈنگلی فرام ایول اور ڈینجر اور فائر ایٹسٹرا، اور ٹو ٹیک سم ون ایز اے سیویئر اور پروٹیکٹر اور گارڈین، جیسے اتقوا اللہ کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ایز اے گارڈین لے لو، اپنا گارڈین بنا لو، یا اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، ٹو بی ویری کاشیس اور آن گارڈ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، تو یہ تو ایک پہلو ہے۔ دوسرا ہے درست رویہ اپنانا، درست کی بھی، چونکہ وقال امر کا مطلب اس نے معاملہ درست کیا، تو اتقا اپنے آپ کو درست کرنا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، یعنی نیک کام کرنا، راست باز بننا، تقوی اختیار کرنا، تو برے کاموں سے بچنا اور درست رویہ اپنانا، یہ دونوں جو ہیں یہ معنی جو ہے اتقا میں یا تقوی میں پائے جاتے ہیں۔ تقوی کا جو مفہوم ہے اس کا ایک پہلو ہے پرہیزگاری، یعنی برائیوں سے بچنا، ممنوعات سے اجتناب کرنا، برے کاموں سے بچنا، حدود و قوانین کی پاسداری کرنا، محتاط رویہ اپنانا، حفاظت یا بچاؤ کرنا، غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج سے بچنا، اور دوسرا پہلو ہے صحیح کام کرنا، درست رویہ اپنانا، اچھا طرز زندگی اختیار کرنا، راست بازی اختیار کرنا، نیکوکاری کرنا۔ تو نیکی اور پرہیزگاری تو دونوں معنی تقوی کی کیے جاتے ہیں، تو نیکی جو اس کا معنی بنا ہے وہ ہے صحیح کام کرنا، درست رویہ اپنانا، اور پرہیزگاری برے کاموں سے پرہیز ہے، اور اچھے کام کرنا ہے، تو اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا، یہ دونوں تقوی کے لفظ میں معنی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہم نے پڑھی اس میں کہا گیا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، بنی اسرائیل سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے ایک پختہ عہد لیا تھا،
वरफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर, और उठाया हमने या बुलंद किया हमने तुम्हारे ऊपर तूर को। खुदू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन, उन्हें हुक्म ये दिया गया कि जो हमने तुम्हें अता किया है अहकामात की सूरत में, तौरात की सूरत में, उसको मजबूती के साथ थामे रखो, पकड़े रखो। जिसकी के लेटेस्ट वर्जन जो है वो अब कुरान मजीद है, तो उनको कहा जा रहा है कि तुम उस वक्त को याद करो जब तुम्हें यह कहा गया था कि तुम पकड़ो या थामे रखो उस चीज को जो हमने तुम्हें अता की है कुव्वत के साथ। वाद करो माफी, और जो इसमें लिखा हुआ है इस किताब हिदायत में, तौरात में, इसको हमेशा अपने पेश नजर रखो। जो काम भी करो इसको याद रखो, जहन में रखो कि इसमें क्या लिखा है उस काम के बारे में, यानी इसकी रोशनी में सारे काम करो, इसको हमेशा याद रखो। तो जिक्र का मतलब ये नहीं कभी कभी पढ़ लेना या कभी कभी दोहरा लेना। वज़्कुरू माफी का मतलब है कि हमेशा हर वक्त ध्यान में रखो इसको, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा हासिल करो, यानी जो बुरे काम है और बुरे काम है उनसे भी बच सको, और बुरे कामों के जो बुरे नतायज हैं उनसे भी बच सको, और अच्छा तर्ज जिंदगी इख्तियार कर सको, यानी परहेजगारी भी तुम्हें मिल जाए और नेकोकारी भी हो जाए, और जो बुरे कामों के नतीजे से जो नुकसानात हो सकते हैं उससे भी तुम महफूज रह सको अपने आप को। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।